صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تمام درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہیں نیکی کی راہ چل کر دکھائے۔ میرے عزیزوں، جو متقی ہے وہی ولی ہے، جو متقی ہے وہی ولی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے اپنے پاکیزہ مقدس کلام کی اس آیت شریفہ میں اپنے ان مخصوص بندوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس کے عاشق اور دیوانے ہیں، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غم ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے، اور اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے۔ وہ دنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں، آخرت میں بھی وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ دنیا کا بادشاہ ان کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے؟ دنیا کا بادشاہ ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی آیت شریفہ میں اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو اس کے عاشق اور دیوانے ہیں۔ اللہ عاشق اور دیوانے ہیں۔ اولیاء اللہ وہی ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ وہی ہو سکتے ہیں جو اس اللہ کا دیوانہ ہو، اللہ کا عاشق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر سختی سے عمل کرنے والا۔ کتب بھی وہی بن سکتا ہے، ابدال بھی وہی بن سکتا ہے، غوث بھی وہی بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی کافر اور مشرک ولی نہیں بن سکتا، بدعتی کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک میں ایک اور دوسری جگہ اعلان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان اولیاء الا متقون، کہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا مگر وہی جس کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری ہو، جو متقی ہو وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، وہی اولیاء میں ہے۔ اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس کا دل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر رسول اللہ کے لیے ہو اور باطن اللہ کے لیے ہو۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر رسول اللہ کے لیے ہو اور باطن اللہ کے لیے ہو۔ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ سنت کے مطابق لباس پہننا۔ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت کے مطابق لباس پہننا، سنت کے مطابق وضاء کا ہونا، سنت کے مطابق کھانا پینا، سنت کے مطابق چلنا، عبادات، معاملات اور معاشرت، تمام چیزوں کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا، کیونکہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہے، یہ سیدھے سامنے دکھائی دی جاتی ہے، اس لیے ظاہر رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ مثلا
اس کی داڑھی صحیح ہے یا نہیں، کرتا پاجامہ اس کا صحیح ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں، ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو سنت کہہ لیجئے یا شریعت کہہ لیجئے، شریعت کا نام ہی سنت ہے، شریعت کا نام ہی سنت ہے، اور سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہی شریعت ہے۔ مختصر سی بات ہے، مختصر سی بات ہے۔ اور باطن اللہ کے لیے، یعنی ہمارے دل کا تعلق، ہمارے دل کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو۔ ہمارے باطن میں جتنی گندگیاں ہیں، ہمارے باطن میں اندر جتنی گندگیاں ہیں، جیسے ریاکاری، دکھاوا، تکبر، گھمنڈ، حسد، غیبت، چغلی، جھوٹ، سب کو اپنے اندر سے نکال دے، یہ ہے باطن کا صاف ہونا۔ سب کو اپنے اندر سے نکال دے، اس کو طریقت بھی کہتے ہیں۔ مگر پہلے شریعت ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، تب تک اللہ رب العزت اس کو اپنا درد نصیب نہیں فرمائیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ باطن تو میرا بہت اچھا لیکن ظاہر نہیں ہے، تو ظاہر کا اعتبار کیا جاتا ہے نا، جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے تو اس کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے ظاہر کو بھی سنوارنا ضروری ہے اور باطن کا سنوارنا بھی ضروری ہے۔ یعنی ظاہر تو سنوار لیا ہم نے لیکن باطن نہیں سنورا، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں، حج بھی کرائے ہیں، لیکن دل میں حسد لیے پھر رہے ہیں، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، بناوٹ ہے، سمجھے، جھوٹ پر جھوٹ ہے، چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، بہتان ہے۔ یہ باطن کا بگڑا ہوا ہے، یہ انسان باطن کا بگڑا ہوا ہے، اس لیے باطن کا سنوارنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے ظاہر کا سنوارنا ضروری ہے، اسی طریقے سے باطن کا سنوارنا بھی ضروری ہے۔ اسی کو طریقت بھی کہتے ہیں، مگر پہلے شریعت ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، تب تک اللہ رب العزت اس کو اپنا درد نصیب نہیں فرمائیں گے۔ جب سنت پر عمل کرنے والا بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے درد نصیب فرما دیں گے، اور ایسا درد کہ دل میں ایک درد ہونے لگے گا، درد ایسا درد ہوگا کہ دل میں بس ایک آگ اٹھنے لگے گی، شعلہ جلنے لگے گا، دل بے چین و بے قرار رہنے لگے گا، دل میں آہیں ہوگی، دل میں بے چینی ہوگی، دل میں درد ہوگا، اور ایسا درد ہوگا، سمجھے، ایسا دھواں اٹھ رہا ہوگا، ایسی آگ جل رہی ہوگی دل کے اندر کہ جیسے کڑوا کڑوا نمکا درد ہوتا ہے، بے چینی، بس درد، اللہ کی محبت کا درد، اللہ کے عشق کا درد، ہر وقت اللہ کی یادوں میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ کی فکر میں، اللہ کی محبت میں یہ بے چین و بے قرار رہے گا۔ یہ چاہے گا کہ کہیں سے اللہ رب العزت کی محبت کے انمول موتی میرے کانوں میں پڑ جائے، کہیں سے میں اللہ کی محبت کی باتیں سن لوں، میں معرفت کی باتیں سن لوں، اس کے دل میں یہ بے چینی لگی رہے گی۔ اور کہیں معرفت کا کلام یہ سنے گا، کلام معرفت کا کئی باتیں سنے گا، تو بس اس کا دل وہی چپک جائے گا جہاں معرفت کی باتیں ہوتی ہوں گی، جہاں اللہ کی محبت کی باتیں ہوتی ہوں گی، اللہ کے عشق کی باتیں ہوتی ہوں گی، اس کا دل بے چین وہی کے لیے تڑپے گا، وہی جانے کے لیے، ہے نا۔ پہلے ظاہر کا سنوارنا پھر باطن کا سنوارنا، پہلے ظاہر کا سنوارنا پھر باطن کا سنوارنا، یعنی پہلے شریعت ہے پھر طریقت ہے۔ شریعت کہتے ہیں ظاہر کے سنوارنے کو، اور طریقت کہتے ہیں باطن کے سنوارنے کو۔ چار چیزیں ہیں، کتنی؟ چار چیزیں یاد رکھیں۔ پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر معرفت ہے، پھر حقیقت ہے، پھر معرفت ہے۔ پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر حقیقت ہے، پھر معرفت ہے۔ چار چیزیں ہیں۔ جب تک درد دل نصیب نہیں ہوتا ہے تب تک ولی نہیں بنتا، اور جب درد دل نصیب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا درد نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ولایت کے دائرے میں آ جاتا ہے، ولیوں کے دائرے میں
آ جاتا ہے۔ اب وہ کیسا درد حاصل کرتا ہے؟ جیسا درد اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا جیسا درد اس کو ہوتا ہے، جس درجے کا اس کو درد ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اسے نمبر دیے جاتے ہیں، اسی اعتبار سے اسے مقام ولایت کا دیا جاتا ہے، درد کے اوپر دیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ درد ہوگا اتنی بڑی اس کی ولایت ہوگی، جتنا کم درد ہوگا، جتنا چھوٹا درد ہوگا، اس کی ولایت بھی اتنی چھوٹی ہوگی۔ ہاں، انہیں اللہ کے اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ میں سے یہاں اس علاقے میں، انہی اللہ کے اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ میں سے یہاں اس علاقے میں ایک ایسی ہستی ہوئی ہے جس کو پنجاب ہی نہیں، پورا ہندوستان، اور ہندوستان ہی نہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد پیدا فرمایا تھا۔ وہ ہستی امام ربانی مجدد الثانی احمد فاروقی سر ہندی علیہ رحمہ، جو پنجاب میں آرام فرما رہے۔ آپ کے خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ کو فاروقی کہا جاتا ہے۔ آپ کو فاروقی اس لیے کہا جاتا ہے، حضرت مجدد صاحب جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد حضرت امام ربانی مجدد الثانی احمد فاروقی سر ہندی، جو پنجاب میں ہے، سمجھے، گوالیر سے تقریباً 60 کلومیٹر ہے، سمجھے، وہاں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے دوست گزرے ہیں، اور انہی کے دل چل رہے ہیں، انہی کے یہ دل چل رہے ہیں۔ ہاں، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور 28 سفر کو ان کا وصال ہوا، 28 سفر کو ان کا وصال ہوا تھا۔ تو اس لیے 21 انگریزی تاریخ میں، انگریزی 21 اگست، 21، 22 اور 23 تاریخ کی جو ہے 28 سفر بیٹھے گی، ان کی جو ہے 28 تاریخ میں دعا ہوگی، ذکر مجلس ہوتی ہے۔ ہاں، تمام حضرات دور دراز سے، تمام علاقوں سے، ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر دوسرے ممالکوں سے، پاکستان سے، ترکی سے، اور جانے کہاں کہاں سے تمام قرہ حضرات آتے ہیں۔ بہترین اپنے اپنے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور اشراق کے بعد جو تلاوت شروع ہوتی ہے، اللہ کا کلام جو پڑھا جاتا ہے، اور جب سکینہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت جب اترنا شروع ہو جاتی ہے، پورے مجمع کے اوپر ایک سکتہ کسی حالت ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور دعا تک 11-12 بجے، 10 ساڑھے 10 بجے جب تک بھی دعا ہوتی ہے، بس قرہ حضرات اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے۔ یہی ان کا عرس ہوتا ہے، یہی ان کا پل ہوتا ہے، یہی ان کی مجلس ہوتی ہے، یہی انوارات ہوتے ہیں، جو تمام سالکین وہاں سے اپنے سینوں میں سمیٹ کر کے تمام عالم کے اندر جاتے ہیں۔ تو اس لیے مجدد صاحب کے دن چل رہے ہیں، اور انہی کا تذکرہ بھی آ گیا ہے کتاب کے اندر۔ یہاں تک کہ آپ نے تمام سلسلوں کی اصلاح بھی فرمائی۔ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ جتنے سلسلے بھی ہیں ان تمام سلسلوں کی اصلاح فرمائی، جیسے نقشبندی سلسلہ ہے، قادری سلسلہ ہے، سہروردیہ سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہے، اور ان کی بہت سی اور شاخیں ہیں، کوئی اویسی سلسلہ ہے، کوئی سکندری سلسلہ ہے، کوئی صابری سلسلہ ہے، کوئی نجامی سلسلہ ہے، تمام اس کی شاخیں ہیں، لیکن تمام سلسلوں کی جو اصلاح حضرت مجدد الثانی علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے تمام سلسلوں کی اصلاح فرمائی، کیونکہ تمام سلسلوں میں خرابیاں اور رسومات پیدا ہو چکی تھی۔ یہی نہیں، آپ نے حکومتوں کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ اکبر بادشاہ نے دین الہی نکال دیا تھا، جس میں نماز ہفتے میں صرف 1 مرتبہ پڑھنی تھی۔ ہاں، یعنی
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 1000 سال بعد کچھ شرری قسم کے لوگوں نے اور کچھ ایسے لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ حضور پاک علیہ السلام کا دین جو تھا وہ 1000 سال کے لیے تھا، لہذا 1000 سال پورے ہو چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین منسوخ ہو چکا، سمجھے؟ تو اکبر بادشاہ جس کا نام جلال الدین تھا، اکبر بادشاہ جس کا نام جلال الدین تھا، جو گمراہ ہو چکا تھا، اور اس نے ایک نیا مذہب، نیا دین، نیا دھرم بنایا تھا، اور اس میں ایسی ایسی چیزوں کو شامل کیا تھا کہ ہفتے میں 1 دن نماز، بس جیسے 24 گھنٹے میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس نے ہفتے میں 1 دن نماز، ہاں، اور گائے کے گوشت کی پابندی، اور سورج کو صبح اٹھتے ہی جل چڑھانا، پرنام کرنا، سمجھے؟ اور اس طرح کی کہ سجدہ لازم، بادشاہ کو سجدہ کرنا لازم کر دیا تھا، اور ایسی کہ جو ہمارا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو مٹانا چاہا تھا، اور دین محمدی کا جو کلمہ ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو بھی ختم کر دیا تھا، اور اکبر بادشاہ کا نام جو تھا وہ جلال الدین تھا، تو اس نے ایک نیا کلمہ شروع کر دیا تھا، لا الہ الا اللہ جلال الدین خلیفۃ اللہ، اور قرآن کو کے مقابلے کتاب لکھی، سمجھے؟ ابو فضل اور فیضی جو اس زمانے کے بہت بڑے گمراہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اپنے علم میں، فن میں ماہر کہلاتے تھے، انہوں نے قرآن کے مقابلے ایک کتاب لکھی تھی، ایک شریعت لکھی تھی، ایک دین لکھا تھا، لیکن ہاں حضرت امام ربانی مجدد افسانی احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ نے دین الہی اس مذہب کا نام رکھا گیا تھا، تو دین الہی کو شکست دی اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج دیا، فروغ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر چل کر دکھایا ہے، اور بادشاہوں سے مقابلہ کیا، اکبر بادشاہ جیسے جلال الدین سے مقابلہ کیا ہے۔ ہاں، اکبر بادشاہ نے دین الہی نکال دیا تھا، جس میں نماز ہفتے میں صرف 1 مرتبہ پڑھنا، اور گائے کا گوشت کھانے پر پابندی، سجدہ تعظیمی لازم کر دیا، جبکہ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، صرف یہ نہیں کہ اس کے پیروں میں اپنے ماتھے کو رکھ دینا، یہ نہیں، بلکہ چیز کو تعظیم کی جگہ سر کو جھکا دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، تعظیم میں بھی سجدہ جو ہے وہ حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی مختلف مذاہب کی باتیں لازم قرار دے دی گئی تھی۔ اسلام کے تعلق سے یہ بات پھیلائی جا رہی تھی کہ مذہب اسلام 1000 سال کے لیے تھا، اس لیے گمراہ لوگوں نے مختلف ضلالات و گمراہی کے لیے دنیاوی سے تھوڑا دوسرے دین اور مذہبوں سے تھوڑا لے کر دین الہی نام سے ایک دین بنا لیا تھا، اور لوگوں کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس دین الہی پر لوگوں کو عمل کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایسے پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے حضرت مجدد افسانی نور اللہ مرتضیٰ کو اصلاح کے لیے بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں تم کس کی پوجا کر رہے ہوتے۔ جو کام اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے، وہی کام اللہ نے حضرت مجدد صاحب سے لیا۔ جو کام اللہ نبیوں سے لیتے تھے، وہ کام اللہ نے، چونکہ اب تو نبی دنیا میں کوئی آئے گا نہیں۔ ہاں، ہمارے اور آپ کے نبی حبیب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین، آخری نبی لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت قیامت تک رکھنی ہے، دین کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجدد کو بھیجتے رہیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر دور میں 40 ابدال کو موجود رکھتے ہیں۔ ہاں، 40 ابدال دنیا کے اندر ہر وقت موجود رہتے ہیں، 40 ابدال، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مجدد کو بھیجتے رہتے ہیں۔ تو حضور کے 1000 سال کے بعد یہ پہلے مجدد ہے جو دین کی تجدید کرنے کے لیے، دین کو صحیح طریقے سے امت کے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ حضرت مجدد صاحب علیہ رحمہ انبیاء علیہ السلام نے ظاہر
انبیاء علیہ السلام نے ظالم بادشاہوں سے مقابلے کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مقابلہ کیا، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام اور تسلیمات نے دنیا کے بڑے بڑے طاقتوروں سے مقابلے کیے اور کامیاب بھی ہوئے۔ اسی طرح حضرت مجدد صاحب علیہ رحمہ نے بھی اکبر بادشاہ جیسے سے اکبر بادشاہ جیسے بڑے جابر بادشاہ سے مقابلہ کیا، اس کے دین کی بھرپور مختلف مخالفت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی بقا کے لیے سرد دھڑ کی بازی لگا دی، یہاں تک کہ آپ کو بھی حکومت کی جانب سے تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ آپ کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا، 2 سال تک آپ اس میں قید رہے، بالآخر اللہ رب العزت کی مدد سے آپ کو کامیابی نصیب ہوئی، دین الہی اپنی موت مر گیا، دین الہی اپنے موت آپ مر گیا، اور اکبر بادشاہ نے بھی آخر میں توبہ کر دی۔ ملا حسن بدایونی جو اکبر کے دور کا بڑا مشہور مورخ ہے، اس میں لکھا ہے کہ اکبر نے آخر وقت میں توبہ کر لی تھی اور اسلام کو سچے دل سے صدق دل سے قبول کر لیا تھا۔ گوالیار کی جیل میں تائب ہو گئی، گوالیار کی جیل میں تائب ہو گئی۔ جب آپ گوالیار کی جیل میں قید رہے آپ مراقبہ، یاد الہی اور اصلاح و رشد کی کام میں مشغول رہتے تھے۔ جیل ہی میں آپ کو اللہ رب العزت نے مقام مشاہدہ سے سرفراز فرما دیا تھا۔ جیسے ولایت کے مقام ہوتے ہیں الگ الگ، تو ایک ولایت ہوتا ہے مقام مشاہدہ، یعنی بندہ مراقبے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، اللہ کے قرب پر پہنچ جاتا ہے، وہ عرش اعظم پر پہنچ جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے لگتا ہے، اللہ کے سامنے مناجات کرنے لگتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ ہاں بیٹھا ہوا چٹائیوں پر ہے، بیٹھا ہوا فرش پہ ہے، لیکن پہنچا ہوا عرش پر ہوتا ہے۔ ہاں مقام مشاہدہ سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے مقام مشاہدہ سے نواز دیا ہے۔ جیل میں آپ کے اخلاق و کردار سے جتنے قیدی تھے بہت متاثر ہوئے، ان میں مسلم غیر مسلم سبھی تھے، مگر جب انہوں نے آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا حسن ظن، آپ کا عمل اللہ کے سامنے رونا دھونا، امت کی فکر، امت کا درد، ہاں سب کچھ دیکھا تو ساری جیل آپ کی تائب ہو گئی، سب ایمان لے آئے اور آپ کے ہاتھ پر تائب ہو گئے، توبہ کر لی۔ گوالیار کی پوری جیل کی اصلاح ہو گئی، اللہ نے آپ کی برکات سے سب کو ہدایت عطا فرما دی۔ جیل میں سب کو ہدایت دے دی اللہ نے، سب کو کامیاب کر دیا۔ حاسدین میں حسد کرنے والے ہر زمانے میں رہتے، ہر جگہ رہتے، ہر لوگوں کے رہتے۔ ہاں اگر سمجھو اس کا کوئی حاسد نہیں ہے، اس کا کوئی مخالف نہیں، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ آقا مدنی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مخالف تھے، کتنے حاسد تھے، کتنے دشمن تھے، سوچو تو صحیح ہے۔ کیوں نہیں؟ جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اتنے اس کے حاسد بھی زیادہ ہوتے ہیں، جتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے اس سے حاسد بھی اتنے ہوتے ہیں، دشمن بھی اتنے، مخالف بھی اتنے۔ حاسدین نے جب دیکھا، حسد کرنے والوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے جیل میں بھی اپنا سکہ جما لیا ہے، اپنے ماننے والے پیدا کر لیے ہیں، تو بادشاہ سے کہا کہ اس کو جیل سے نکال کر لڑائیوں میں، جنگ میں بھیجنا شروع کر دو۔ جب جہاد میں جائے گا، لڑائی میں جائے گا، تلوار سے مارا جائے گا، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اکبر نے آپ کو جنگوں میں بھیجنا شروع کر دیا، مگر اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی اور فوج میں بھی آپ کے چاہنے والے پیدا ہو گئے۔ غرض یہ جہاں بھی تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو زندہ فرمایا، اور آج مذہب اسلام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی ہے وہ آپ ہی کی قربانیوں اور محنتوں کی نتیجے میں ہے۔ ساری دنیا کی آپ نے فکر فرمائی، تقریباً 1000 خلفاء
1000 خلفاء کو بیرون ملک دوسرے ممالکوں میں اصلاح اور رشد کے لیے بھیجا، تبلیغ کے لیے 1000 خلفاء۔ آپ کے مرید کتنے ہوں گے؟ 4500 تو آپ کے خلیفہ ہیں۔ کتنے؟ 4500 خلیفہ تھے۔ اور مریدین کتنے ہوں گے؟ اور آپ نے وہی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام والا کردار نبھایا ہے اور نبی والا کام کیا ہے، اگرچہ آپ نبی نہیں ہیں، ہے نا؟ آپ مجدد صاحب نبی نہیں ہوتا تھا کہ ولی ہے، لیکن اللہ نے نبی والا کام اسے دیا اور انہیں 1000 خلفاء کو تبلیغ کے لیے بیرون ملک بھیجا ہے۔ تو اس لیے مجدد صاحب کے دن چل رہے تھے، مجدد کی صاحب کی باتیں کا تذکرہ ہو گیا ہے اور تمام لوگ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں مجدد صاحب کے بارگاہ میں اور مجدد صاحب کے دربار میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور ہم بھی اسی ہفتے وہاں پچھلے ہفتے جو ہے سفر کی سرگیا میں ہی جو ہے پہنچے تھے، ہم بھی وہاں 3 دن رہ کر کے آئے ہیں اور تمام لوگ آ رہے ہیں، ملنے والوں کے فون آ رہے ہیں، بات چیت آ رہی ہے، میسیج آ رہے ہیں کہ کب جا رہے ہیں، لوگ کب جا رہے ہیں، ٹکٹ کرا رہے ہیں، سمجھے؟ تو اس لیے یہ جو ہے دن چل رہے ہیں مجدد صاحب کے۔ اگلے ہفتے بھی مجدد صاحب کی مجلس چونکہ پوری نہیں ہوئی، اسی کے تعلق سے پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو مجدد صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجدد صاحب کی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تھوڑا سا آگے؟ ہاں اچھا، ہاں جان لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک کی دلکش بیان سے پہلے، رسول پاک کی دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے، کہ رسول پاک کی دلکش بیان سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھنا قرآن سے پہلے، یہ کہہ کے روک رکھا ہے سبھی کو آگانے، یہ کہہ کے روک رکھا ہے سبھی کو آگانے، بلال جائیں گے جنت میں شان سے پہلے، بلال جائیں گے جنت میں شان سے پہلے، کہ ہم کو ایسا نبی میسر ہے جو پیغمبر کبھی پیغمبر ہے، ہم کو ایسا نبی میسر ہے جو پیغمبر کبھی پیغمبر ہے، ناز کر اے حلیمہ ناز تو اپنی قسمت پڑے، گود میں تیری رب کا دل بڑے ہے،